بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات و مومنین، جناب نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس پر لگی ہوئی تختی۔ جناب نوح علیہ السلام نے جب اپنی بدکار، ظالم اور گستاخ قوم کے لیے اللہ کے حضور بد دعا کی تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ نوح پھر کشتی بنانا شروع کرو، ایک بحری جہاز بنانا شروع کرو، میں اس ظالم قوم پر جو ہے وہ پانی کا عذاب مسلط کروں گا۔ کشتی بن جانے کے بعد ان پر ایک ایسا عذاب آئے گا جو انہیں لے ڈوبے گا۔ جناب نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق یہ کشتی بنانا شروع کی اور 200 سال لگ گئے، 200 برس، 2 صدیاں لگ گئیں جناب نوح علیہ السلام جیسے طاقتور اور قداور نبی کو اس کشتی کو بنانے میں۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ جس کشتی کو بنانے میں 200 سال لگ جائیں وہ کتنی بڑی اور کتنی مضبوط کشتی ہوگی، اور بنی بھی جو اللہ کی ہدایت پر ہوگی۔ بہرحال اس کشتی کا جو سائز ہے وہ 1200 ہاتھ کی کشتی لمبی تھی، 1200 ہاتھ، اور 800 ہاتھ کی کشتی چوڑی تھی، اور 80 ہاتھ یہ کشتی جو ہے وہ اونچی تھی۔ اب آپ کہیں کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ یہ ایک فاصلے کی پیمائش ہے، اور انگلیوں کے سروں سے لے کے یہ کونی تک جو ہے یہ ایک ہاتھ ہوتا ہے، آدھا گز۔ تو 1200 ہاتھ اس کی لمبائی اور 800 ہاتھ چوڑائی اور 80 ہاتھ اونچائی کشتی کی۔ سوچئے کتنی لمبی، چوڑی اور بڑی کشتی۔ تو جب پانی کا عذاب آیا اس قوم پر، تنور سے پانی نکلا، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کیا، وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بن گیا، پوری دنیا۔ یہ کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھاتی ہوئی بہرحال کبھی سنبھلتی، کبھی ہچکولے کھاتی، وہ اس پانی کی لہروں پہ چلتی رہی 6 ماہ تک زیر آسمان اس پانی کے طوفان پر یہ کشتی سفر کرتی رہی۔ اور جب پانی کم ہوا، کوہ کاف روس میں کوہ جودی پر یہ کشتی اللہ کے حکم سے ٹھہر گئی۔ سید محمود گیلانی ہیں، اپنی کتاب ایلیا میں لکھتے ہیں کہ 1951 میں جب روسی ماہرین آثار قدیمہ جو کھدائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں زمین میں کیا چھپا ہوا ہے، وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہ چیز کب کیسے یہاں پہ دفن ہو گئی۔ بہرحال وہ ماہرین آثار قدیمہ، روسی جو سائنسدان سے ماہرین آثار قدیمہ کے، انہیں کوہ جودی کے آس پاس ایک تختی ملی جس پر عبرانی زبان میں کچھ تحریریں رقم تھیں، لکھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جب جناب نوح علیہ السلام کی کشتی اس سے پہلے دریافت ہو چکی تھی، تو جب دیکھا تو یہ اسی لکڑی سے بنی ہوئی تختی تھی کہ جس لکڑی سے جناب نوح علیہ السلام کی کشتی بنی ہوئی تھی۔ تو وہ جان گئے کہ یہ جو بورڈ ہے، یہ جو تختی ہے جس پہ کچھ تحریریں ہیں عبرانی زبان میں، یہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی یعنی بحری جہاز کے جبین پر، ماتھے پر یہ تختی لگی ہوئی تھی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہوائی جہاز ہو، بحری جہاز ہو، یا پھر زمین پر چلنے والی سواریاں ہوں، بسز ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور ہو یا پھر کیپٹن ہو یا پھر پائلٹ ہو، تو وہ جس پر یقین ہوتا ہے وہ اس کا نام سامنے لٹکا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ تحریریں جن پر اس کو یقین ہو، وہ سامنے جو ہے وہ لکھ کے جو ہے وہ لگا دیتا ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سفر جو ہے وہ بحیریت کٹ جائے اور کوئی حادثہ پیش نہ آئے اور مشکل آئے تو ٹل جائے، ان کی وجہ سے۔ بس جس کو جس پہ یقین ہوتا ہے، میں دنیا کی ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ بہرحال میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبرانی زبان میں اس تختی پر لکھا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ بتا دیا ہے کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں تذکرۃ المعصومین کتاب ہے، اور یہ جو میں محسوس تحریر پڑھ رہا ہوں تختی کے اوپر جو تحریر لکھی ہوئی ہے، یہ سید محمود گیلانی ہیں، اپنی کتاب ایلیا میں یہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور عالی کیا لکھا ہوا ہے اس تختی پر؟ آئیے سادات و مومنین لطف لیجئے ولایت محمد و آل محمد کا۔ اس کشتی پر لکھا ہوا تھا عبرانی زبان،
جناب نوح علیہ السلام نے. ٹھیک ہے, کیا لکھا ہوا تھا؟ اے میرے خدا، اے میرے اللہ، واجب ترین، واجب الاحترام، عظیم ترین، مقدس نفوس محمد علی فاطمہ شبر و شبیر کے ذریعے اپنے رحم و کرم سے میرے ہاتھ کو پکڑ. اللہ. اور پھر کہ جن کے لیے ساری دنیا قائم کی گئی ہے، جناب نوح کہہ رہے ہیں جن کے لیے ساری دنیا قائم کی گئی ہے، اور محمد علی فاطمہ شبر و شبیر کے ذریعے میری مدد کر، اور بے شک تو ہی صراط مستقیم کی طرف رہبری کرنے والا ہے. اس تحریر سے بس 2-3 نتیجے لے لیجئے اور مجھے اجازت اور دعا دے دیجئے گا. حضور علی کتابیں آپ کے سامنے ہیں، حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں. جناب نوح اللہ کے نبی ہیں، یہ عام لوگوں کی تو بات ہی بڑی دور کی ہے. جناب نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں تو محمد و آل محمد کے وسیلے سے تو پتہ چل گیا، اس تحریر سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جب بھی اللہ مشکل میں اپنے نبیوں کا ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ محمد علی شبر و شبیر کے ذریعے پکڑتا ہے، اور جب بھی اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے تو محمد علی فاطمہ شبر و شبیر کے وسیلے سے کرتا ہے. اور بے شک وہی رہبری کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف. لیکن اس تحریر سے ظاہر ہے وہ رہبری کرتا ہے، لیکن اس کی مشیت یہ ہے، ارادہ یہ ہے، مرضی یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم کی طرف رہبری کرے. لیکن اس صراط مستقیم پر اس کی مخلوق کو جو راہبر لے کے جائیں، وہ محمد ہوں، وہ علی ہوں، وہ فاطمہ ہوں، وہ شبر و شبیر ہوں. والسلام، مولا علی مدد.